ان دونوں کے درمیان کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے۔ امن باریال کو دیکھ رہی تھی اور باریال ٹیبل پر پڑی اس قیمتی انگوٹھی کو۔ بارش کی ننھی رم جھم ان دونوں کو بھگونے لگی تھی۔ لوگ تیزی سے نیچے جانے لگے تھے، لیکن وہ دونوں جیسے سمے کی چھڑی سے بت بنے رہ گئے تھے۔ باریال حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھا، تو امن جیسے حیات گل کی تمام تر خوشیوں سے دامن سمیٹنے کے لیے بے قرار۔ وقت نے رفتار کی لگامیں ایک دم سے کھینچی تھیں۔ کائنات کی ہر چیز جیسے ان دونوں کے مقدر کے فیصلے کی منتظر تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ملنے والا تھا؟ وصال قبولیت، محبت یا ہجر کی کالی سیاہی، دکھ اور فاصلے۔ اور وقت کی آنکھ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ امن کی آنکھوں میں صرف خوشی تھی، انتظار تھا وصل کا، قبولیت کا، محبت کا۔ لیکن ہجر، دکھ اور فاصلوں کا خوف نہیں تھا، اور اسے لگا یہی غلط تھا۔ اس قدر اعتماد ہی تو اچھا نہیں ہوتا۔ قسمت یہیں پہ تو دھوکہ دے جاتی ہے اور سوچ کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ باریال، امن کی آواز پر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، وہ مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کافی اچانک نہیں امن؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ باندھتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جیسے خود کو ریلیکس کر رہا ہو۔ سو واٹ؟ وہ آگے کو جھکی۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ امن سکندر تمہیں خود پرپوز کر رہی ہے؟ اس کی آواز میں غرور سا سما گیا۔ باریال نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر وہ ننھا سا کیس بند کیا اور آہستگی سے واپس اس کی طرف کھسکا دیا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے سوچنے کا وقت دو، اس نے سادہ لہجے میں کہا تھا، لیکن امن کے چہرے پر پھیلتی ناگواری بے حد واضح تھی۔ وٹ ڈو یو مین باریال ولی خان؟ غصے سے اس کی سفید بے داغ اسکن پر سب رگوں کا جال سا تن گیا تھا۔ امن سکندر، اس ملک کے بزنس ٹائکون سکندر خان کی بیٹی کا پروپوزل قبول کرنے کے لیے تمہیں سوچنا پڑے گا؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ٹیبل پر دھرے خوبصورت قیمتی برتنوں کو زوردار ہاتھ مار کے نیچے گرا لیا تھا۔ باریال بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی خوبصورت چمکیلی آنکھوں میں اب تعصب کا رنگ نمایاں تھا۔ 2-3 بیرے دوڑتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ تم واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو امن۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آ ٹھہرا۔ امن کو اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر امید سے لہر آئی۔ مجھے سوچنے کی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے پاتال کی گہرائیوں میں دھکا دے رہا تھا۔ سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور امن دکھ سے اسے بھی دیکھتی اچانک ہی جھول کر زمین پر آ رہی۔ اسے سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھنے والا مرد بھی باریال ولی خان ہی تھا۔ کافی ختم ہونے تک ضیاء بالکل خاموش رہا تھا۔ لالا نے دیکھا تھا وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں رہا تھا، ارد گرد کے نظاروں میں ہی کھویا رہا۔ اس کے دل میں ضیاء کے لیے شدید چڑ آہستہ آہستہ پسندیدگی میں بدلنے لگی۔ وہ آج تو یہ ماننے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نمرہ بالکل ٹھیک تھی۔ ضیاء اس قدر برا آدمی نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ باقی رہی اس کے پیچھے آنے والی بات، تو ایسے امیر لڑکے اکثر غریب لڑکیوں کی محبت میں ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہی ہیں، یہ لالا ارتضیٰ کا ماننا تھا۔ تو کیا ضیاء مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اپنی سوچوں پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ دل اچانک ہی بے قابو سا ہوا تھا۔ ایک گہری نظر ضیاء پر ڈالی، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس اس کی شخصیت بے حد اجلی تھی۔ ہلکے بھورے روئے پہ بندھا وہ دھاگا، لالا نے اعتراف کیا کہ وہ اسے بہت سوٹ کرتا تھا۔ اچانک ہی ضیاء نے اس کی طرف دیکھا تھا، اور لالا کو لگا اس سے پہلے اس قدر خوبصورت آنکھیں اسے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ کچھ سرمئی سی، یا بادامی سی، یا جھلملاتی سنہری۔ وہ اس کی آنکھوں کا رنگ نہ جان سکی تھی۔ تم مجھے گاڑی میں بھی یوں ہی دیکھ سکتی ہو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے وہی دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، تو وہ بے اختیار جھیم گئی۔ نہیں، میں تو… وہ بول نہ سکی۔
मजाक कर रहा था। उसने फौरन वजाहत दी। चलें? और पूछा। हाँ, वो नज़रें झुकाए अपना पर्स उठाती गाड़ी की तरफ बढ़ बढ़ गई। ज़िया अंदर काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसके उसके अंदर आते ही उसके ख़ास आदमी ने उसका मोबाइल उसे थमा दिया था। खान, बिल अदा कर दिया है मैंने, उसने मुअद्दब लहजे में कहा। तुम लोग चलो, मैं आया, उसने हुक्म दिया और उनके जाते ही तेज़ी से मोबाइल पे हाथ चलाने लगा था। वो घर पहुंची तो खाने का वक्त हो रहा था। अम्मी उसे फ्रेश होकर आने का कहकर गईं तो वो जल्दी से व्हाट्सएप ऑन करके बैठ गई। घर पहुंचने का स्टेटस लगाना तो भूल ही गई। स्टेटस लगाकर उसने यूं ही सरसरी निगाह नीचे फ्रेश लगे दोस्तों के स्टेटस पर डाली थी। सबसे नई अपडेट ज़िया अली खान की तरफ से थी। उसने कुछ सोचते हुए उस पर क्लिक कर दिया था और अगले ही पल वो उछल ही पड़ी। ये एक ओपन एरिया कैफे का मंजर था। ज़िया अली खान और लाला एक साथ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तस्वीर के बाद तस्वीर बदल रही थी। मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? ज़िया का मुस्कुराता एकदम साफ लहजा। अगर तुमने फिर कभी ज़िया अली खान के साथ मेरा नाम लेने की कोशिश भी की तो हमारी दोस्ती खत्म। इतने सादा नजर आने वाले लोग इतने मक्कार कैसे हो सकते हैं? वो खुद से सवाल करती लब कुचलने लगी थी। इधर ज़िया अली खान ने सीन में निमरा का नाम नजर आते ही मुस्कुराते हुए सेल ऑफ किया था और ब्लैक ग्लासेस लगाए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे होश आ गया था। डॉक्टर्स ने उसकी बेहोशी की वजह एकदम से स्ट्रोक बताई थी। किसी बात पर वो शॉक्ड हुई थी और वो भी इस कदर ज़्यादा कि उसका दिल और दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उनका कहना था कि ये स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता था। दीवार से पुश्त लगाए, टांगों की कैंची बनाए, सीने पर बाजू बांधे, वो बेबसी से बिस्तर पर पड़े उस वजूद को देख रहा था जिसकी खिली रंगत में सिर्फ चंद घंटों में जर्दियां सी घुलने लगी थी। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था और वो उसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी। उसके चेहरे के तासुरात से वो बखूबी समझ सकता था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहने के लिए मुनासिब अल्फाज तराशता, सिकंदर साहब घबराए हुए अंदर आए थे। वो एहतरामन सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा था। सीधा बेड पर निढाल सी लेटी अमन की तरफ बढ़े थे। उनको देखते ही अमन ने उठते हुए उनकी कमर के गिर्द बाजू हमायल की ओर सिसक पड़ी। अमन, मेरे बच्चे। वो जो पहले ही परेशान थे उसे इस तरह बिहेव करते देखकर मजीद परेशान हो गए। अमन, व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड? उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों पर अपने लब रखते हुए पूछा था। सर, बारियाल ने उन्हें मुतवज्जो करने के लिए पुकारा। उनके साथ साथ अमन ने भी सर उठाकर उसे देखा था। पापा, इसे कहें जाए यहाँ से। वो दोबारा उनके पहलू में सर छुपाए सिसक उठी। लेकिन बात क्या है मेरी जान? वो न समझी से कभी बारियाल तो कभी रोती बिलखती अमन को देखते। सर, बारियाल कुछ कहने ही लगा था कि अमन ने चिल्लाकर उसे रोक दिया था। चले जाओ यहाँ से अब बारियाल। अमन प्लीज। वो अमन के करीब आया। गेट लॉस्ट बारियाल, लीव, लीव नाउ। वो चिल्लाई थी। सिकंदर ने आंखों ही आंखों में बारियाल को इशारा किया। उसने एक बेबस सी नजर अमन पर डाली और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया था। लाला के लाख मना करने के बावजूद भी जिया खुद उसे छोड़ने उसके घर तक आया था। घर से एक दो गलियां दूर ही वो एकदम रुक गई। आगे मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ। उसके हाथ से अपना सफरी बैग तकरीबन छीनते हुए उसने कहा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? जिया को बुरा बुरा लगा। घर तक छोड़ देता हूँ, वरना ये आवारा लड़के तो ये काम करके ही देंगे। उसने नुक्कड़ पर लगे बिजली के खंभे के साए में खड़े चंद ओबाश नौजवानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। नजरें लाला पर ही जमी थीं। तुम नहीं समझोगे ज़िया, प्लीज तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। माँ के हवाले से वो वैसे भी हसास थी। ऊपर से उसकी गली की किसी भी खातून ने इस तरह उसे ज़िया अली खान के साथ देख लिया तो वो जानती थी क्या कुछ हो सकता था। तमाशा बनते ज्यादा देर नहीं लगनी थी और वो बस उसी तमाशे से डर रही थी। अच्छा तुम जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, उसने हार मानते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ ज़िया। वो बज़िद थी। ज़िया ने एक खफा खफा सी निगाह उस पर डाली और मुड़ने ही लगा था कि एक बाइक
जोरदार आवाज से उनके करीब आ रुकी थी। लाला की सांसें रुक सी गईं। वो शाहवेज था, जो यकीनन उसे और ज़िया को देखते ही रुक गया था। आ जाओ लाला। कोई और बात किए बगैर शाहवेज ने लाला को कहते हुए उसका सफरी बैग उठाकर अपने सामने रखा था। ज़िया उलझी हुई निगाहों से शाहवेज को देख रहा था। लाला की आंखों में खिलती शनासाई से वो इतना समझ ही गया था कि लाला से उसका कोई अहम रिश्ता था। लेकिन क्या? ये बात उसे उलझा गई, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक लाला अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। घर पर सब ठीक हैं? लाला ने बैठते हुए शाहवेज से पूछा था। ज़िया अली खान को वो मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुकी थी। वो लब काटने लगा। हाँ, सब ठीक हैं, शाहवेज ने नॉर्मल लहजे में जवाब देते हुए बाइक आगे बढ़ा दी थी। लाला ने एक तिरछी निगाह दूर होते ज़िया पर डाली थी। वो मुड़ चुका था। सारा दिन वो खुशी खुशी दादो और अम्मी को मरी और अपने विजिट के मुतालिक बताती रही थी। शाहवेज भी मौजूद रहा था, लेकिन लाला जानती थी अम्मी और दादो के सोते ही वो ज़रूर उससे बाज पुरस करने की सोच रहा था। उसका खोया खोया सोचों के जाल से भरा चेहरा देखते हुए भले वो अम्मी और दादी के साथ खुशगपियों में मसरूफ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मुतमईन करने के बहाने ढूंढने में लगी रही। रात को उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक दादो और अम्मी के कमरे में जाते ही वो उसके कमरे में चला आया था। वो जो इतने दिन ज़ाया होने के ख्याल से पढ़ने में लगी थी, उसे अपने कमरे में दाखिल होता देखकर बिल्कुल नहीं चौंकी थी। शाहवेज कुछ कदम के फासले पर हाथ सीने पर बांधे उसे चुपचाप देखने लगा। लाला मुंतजिर थी वो सवाल पूछे, लेकिन वो चुपचाप उसे देखता रहा। तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो शाहवेज। बिलाखिर उसने पहल की थी और बेड पर जा बैठी। तुम हक रखते हो। वो उसे देखते हुए मुस्कुराई। वो कुर्सी उठाता उसके करीब बैठ गया। मैं ये नहीं पूछूंगा लाला कि वो कौन है और तुम उसके साथ क्यों आई। वो उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, तुम जानती हो हम इतनी छोटी सी बात के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाला जानती थी वो आगे क्या कहने वाला है। उसका मुंह बन गया था। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी मोहल्ले की औरतों को। जरीना फुप्पो तक इस बात की भिनक भी पहुंची तो हमजा और शाहवेज प्लीज। लाला ने उसकी बात काट दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये सिर्फ इत्तेफाक ही था कि मुझे एक क्लास फेलो के साथ आना पड़ा। फिर भी तुम जानते हो मैं उस मामले में खुद कितनी मोहतात हूँ। वो उठकर सेट की हुई किताबों को खामखा ही इधर उधर रखने लगी थी। ये उसके अंदर का इंतशार था। शाहवेज को उससे हमदर्दी महसूस हुई। और फिर मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि एक लड़की की इज्जत किस कदर हल्की होती है। पर से भी हल्की। हाथों पे, गलियों पे, बाजारों में फूंकों से उड़ाई जाती है। वो तल्ख हुई थी। तुम नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। शाहवेज उदासी से बोला। लाला ने एक नज़र से देखा, फिर उसके करीब आते हुए बोली। नहीं शाहवेज, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरी केयर करते हो। उसका लहजा उसकी सच्चाई का अकास था। शाहवेज मुतमईन सा हुआ, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। शाहवेज चौंका। हमजा और मुझे साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके और मेरे दरमियान जरीना फुफो का हवाला बहुत साफ है और बेहद बेहद अहम भी। कतई लहजे में कहती वो उसे बेहद खफा खफा सी लगी। रिश्तों से, अपनों से। चलो थक गई होगी, तुम सो जाओ। शाहवेज ने जाते हुए उसका सर थपथपाया था। वो भी थके थके अंदाज में मुस्कुरा दी थी। वो काफी दिन बाद इस बंगले पर आया था। फिर भी दरवाजे पर खड़े गार्ड ने फौरन उसके लिए दरवाजे खोल दिए थे। वो गाड़ी सीधा गेट के अंदर ले गया था। अंदर पहले से दो गाड़ियां खड़ी थीं। ना जाने क्यों उसके माथे की शिकनों में इजाफा हुआ था। अंदर से आते तेज म्यूजिक और घुंघरुओं के शोर ने ना जाने कि वो उसकी बेजारी में इजाफा कर दिया था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर हॉल की तरफ आया था। नशिस्त सजी थी और उसकी उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक नाचने वाली दो तीन लड़कियों में एक जमजमा भी थी, लेकिन उसकी चाल ढीली थी। बाकी लड़कियों की तरह उसमें वो लचक नजर नहीं आ रही थी जो पहली दफा जिया के तवज्जो का मरकज बनी थी, और उसकी वजह भी सिर्फ जिया ही जानता था। जब से वो जमजमा की जिंदगी में आया था, जमजमा ने इस दलदल से निकलने की उम्मीद बांध ली थी, और इसी उम्मीद की वजह से
اسے سیلن زدہ بدبودار کام کرتے ہوئے مزید مشکل ہونے لگی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑی ہوشیار سی ادھیڑ عمر عورت نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ خانم کو بلاؤ۔ اس نے اندر جانے کے بجائے اسے حکم دیا اور سگریٹ سلگاتا کھلے چبوترے پر آ گیا۔ اس کے توقع کے عین مطابق خانم چند لمحوں میں ہی اس کے آگے کھڑی تھی۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی یہاں اس قسم کا دھندا زیادہ تر ہلکا ہی رہتا تھا۔ نشے کے عادی چور اچکے اور کبھی کبھار ان کے شرفا اس طرف آ ہی نکلتے تو کچھ کمائی ہو جاتی۔ ایسے میں ضیاء علی خان جیسے کسی لینڈ لارڈ کی اولاد کا آنا ان کی قسمت چمکا دیتا تھا۔ اسی لیے جب بھی وہ وہاں آتا تھا خانم بچھی بچھی جاتی تھی۔ زہ نصیب، زہ نصیب۔ ضیاء ایک غسیلی نگاہ اس کے تہ در تہ میک اپ میں چھپے چہرے کو تکتا اس کے نزدیک آیا۔ میں نے منع کیا تھا جب تک میں یہاں آتا ہوں زمزمہ کسی اور کے سامنے نہیں جائے گی، سخت لہجے میں کہتا وہ آخری بات پر چلایا تھا۔ حکم خان حکم، وہ کانپتی ہاتھ باندھ گئی۔ آپ اتنے دن آئے ہی نہیں، نظریں جھکائے وہ آہستہ لہجے میں بول رہی تھی، لیکن ضیاء اس کے باوجود اس کے دل میں چھپے لالچ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے خان، یہاں دو دن تک ان توشیزاؤں کے پانی جیسے شفاف حسن کو رقص اور موسیقی کی اجازت نہ ملے تو گہنا جاتی ہیں، کائی زدہ تالاب کی طرح بے ڈھب لگنے لگتی ہیں۔ دانت نکالتے ہوئے وہ خباثت سے بولی تھی۔ ضیاء نے بمشکل اس پر ہاتھ اٹھانے سے خود کو روکا تھا۔ وہ دو قدم آگے آیا تھا اور خانم خوفزدہ ہو کر پیچھے۔ زمزمہ چاہے گہنا جائے، چاہے سب بھول جائے، آئندہ یہ غلطی مت کرنا خانم۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے شعلے لپک رہے تھے۔ خانم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ جاؤ زمزمہ کو بھیجو یہاں۔ وہ مڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ خانم سر ہلاتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی زمزمہ اندر آئی اور تھکی تھکی سی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ضیاء کو خوش آمدید نہ کہا تھا، بس خاموشی سے پیروں سے بندھے گھنگرو اتارنے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھک گئی ہو زمزمہ؟ اس نے زمزمہ کے پسینے سے تر چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں خان، بس لگتا ہے ٹوٹنے لگی ہوں۔ اس کی سیاہ کٹھور آنکھوں میں پانی جھلملانے لگا تھا۔ ضیاء اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں خرید لوں گا زمزمہ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دلدل سے دور لے جاؤں گا۔ وہ بولا تو زمزمہ بت بنی رہ گئی۔ تو کیا وہ واقعی اسے زمزمہ کی مدد کے لیے خدا نے بھیجا تھا؟ اس کی باتیں، اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ میں باجی سے بات کرتا ہوں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ زمزمہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن وہ پریشان لہجے میں بولی، اس کا مسئلہ صرف پیسہ ہے، اور ویسے بھی ضیاء علی خان جو سوچ لے وہ کر کے رہتا ہے۔ سو نو وریز۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ زمزمہ کا دل نہ جانے کیوں سجدہ شکر کے لیے مچل رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی ابراہیم نے اوزگل اور گل مینا کو سب بڑے بڑے کالجز کا وزٹ کروا دیا تھا، اور گل مینا نے ایک اچھے کالج کو سلیکٹ کر کے ایڈمیشن بھی کروا لیا تھا۔ اوزگل اور گل مینا تو بے حد خوش تھیں، لیکن ابراہیم وہ اس ذمہ داری سے اکتانے لگا تھا۔ اوزگل کی تو پھر بھی خیر تھی، سارا وقت گاڑی سے باہر جھانکتے دوڑتے وہاں بھاگتے مناظر کو تکتی رہتی، لیکن اصل مسئلہ تھا گل مینا۔ وہ سارا وقت بس اسے تکتی رہتی اور بیچارے ابراہیم حیات کے ہاتھ کانپتے رہتے۔ اسے اس خانزادی کی نڈر اور بے باک آنکھوں سے خوف سا آتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ ہر طرح کے اختیار کے باوجود اس سنہری جھیل میں ڈوب مرے گا۔ نہ جانے کیوں وہ آس پاس ہوتی تو ایک سنہرا پن سا اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا۔ وہ کسی حصار میں خود کو جکڑتا محسوس کرتا۔ وہ فوراً خود کو سنبھال لیتا۔ اسے گل مینا کی نظروں میں بھی اپنا عکس نظر آیا تھا، لیکن وہ اس کی طرح خود سے بھی ہر جذبہ چھپانے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کے اندر بغاوت سی تھی، عشق سی بے باکی، اور یہی چیز اسے خوفزدہ کیے جاتی۔ اب بھی جب وہ داخلہ کرا کر واپس گھر جا رہے تھے تو گل مینا نے اچانک ہی آئس کریم کی فرمائش کر دی تھی۔ وہ منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب چلتی گاڑی کا ہی دروازہ کھول دیا تو چاروں ناچار اسے رکنا پڑا۔ کیا کرتی ہو گل مینے، ایسے کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ اوزگل نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے ڈانٹا۔
ہاں تو اس ڈرائیور کی غلطی ہے نا، یہ کیوں میری ایک بات نہیں سنتا؟ وہ منہ بناتے ہوئے گاڑی سے اتری، یہ دیکھے بغیر کہ ڈرائیور کے لفظ پر ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی آنکھیں سلگ سی اٹھی تھیں۔ ایک مرتبہ بھائی آ جائے، اس ڈرائیور کی اور نوکری ہی ختم کروانی ہے میں نے، اس نے ابراہیم کو زبان دیتے ہوئے کہا اور آئس کریم کارنر کی طرف بڑھ گئی۔ اوز گل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سر پر بالکل جمی چادر کو سامنے سے کھینچ کر گل مینا کو گھونگھٹ کروا دے۔ شہر آتے ہی اس نے چادر سے چہرہ ڈھانپنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور بالکل بے پرواہ سی ہو گئی تھی۔ اوز گل کو ابراہیم پر بھی ترس آتا تھا۔ جب سے گاؤں سے آئے تھے وہ ہر جگہ ان کے ساتھ نہ صرف خوار ہو رہا تھا بلکہ گل مینا کی الٹی سیدھی حرکت بھی نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس سارے وقت میں وہ تقریباً خاموش ہی رہا تھا، سوائے کام کی بات کے جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے آج مجھے باجی کو فون کر کے تمہاری کچھ تو خبر دے دینی چاہیے، ورنہ ساری حدود ہی بھول جاؤ گی تم۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہی اوز گل نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں آج خود ہی باجی کو بتا دوں گی سب۔ اگر آج بھی ضیاء لالا نہ آئے تو دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ الٹا وہ منہ بسورنے لگی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ابراہیم کے لبوں پر بہت پیاری مسکراہٹ رینگ گئی تھی اور بالکل اسی وقت اس نے اپنے سامنے ضیاء کی گاڑی کو رکتے دیکھا تھا۔ لالا! ضیاء کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر گل مینا چیختے ہوئے گاڑی سے اتری اور بھاگ کر بھائی سے لپٹ گئی تھی۔ ضیاء نے دایاں بازو بہن کے کندھے کے گرد پھیلا دیا تھا۔ ابراہیم بھی فوراً باہر آیا تھا۔ اوز گل نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔ بھائی شکر ہے آپ آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح گل مینا فوراً اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ابراہیم ضیاء سے ہاتھ ملاتا وہیں ٹھہر گیا۔ اوز گل بس دونوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اب گل مینا کے خاموش ہونے تک چپ ہی رہنا تھا، ورنہ آپ کے اس ڈرائیور اور اس بڑی بہن۔ اوز گل کو دیکھ کر بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ ان دونوں نے مجھے تنگ کر دیا تھا، بڑے مان سے شکایت کی گئی تھی۔ ابراہیم کا منہ بنا اور ضیاء کا کہا بے ساختہ تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ مینے کو غصہ آنے لگا۔ ہاں، کیونکہ یہ میرا ڈرائیور نہیں میرا دوست ہے، ابراہیم حیات، اس نے ہنستے ہوئے وضاحت کی تھی۔ مینے نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا تھا، وہ جتاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب سے اسپتال سے آئے تھے امن کی حالت نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ وہ انہیں کچھ بتا رہی تھی، نہ ہی وہ خود کچھ سمجھ پا رہے تھے۔ باریال بھی شاید امن کے رویے سے کافی ہرٹ ہوا تھا تبھی واپس نہیں آیا تھا۔ امن کیا ہوا ہے بچے؟ وہ اس کی کمر سہلاتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگے۔ نڈھال سی ان کے سینے میں سر چھپائے وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کچھ بتاؤ گی تو میں کچھ حل نکال پاؤں گا نا؟ وہ اس کے سر پر ٹھوڑی رکھے اسے سمجھا رہے تھے۔ پاپا، اس نے بھیگا بھیگا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ انگلیوں کی پوروں پر اس کے آنسو چننے لگے۔ آپ تو کہتے تھے آپ کی امن اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، وہ ہچکیوں میں بولی۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں میری جان، میری امن اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا خوبصورت چہرہ لیتے ہوئے کہا۔ اپنی امن کو یوں بکھرا دیکھ کر ان کا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی پری کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا، وہ سسکی۔ بالکل، مجھے اپنا ایک ایک لفظ یاد ہے بچے، وہ اس کی سبیح پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ لیکن ہوا کیا ہے امن؟ وہ سخت بے چین ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا پاپا، امن سکندر کو اس نے ٹھکرا دیا پاپا، وہ چلاتے ہوئے بولی اور ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکندر صاحب کچھ دیر خاموشی سے اس کی کمر سہلاتے رہے۔ کون ہے وہ امن؟ حالانکہ انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ باریال پاپا، باریال ولی خان، وہ اس کا نام بتاتے ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ سکندر نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ تہ خانے میں دن کے وقت بھی تقریباً اندھیرے کا راج تھا۔ یہ موٹی موٹی دیواروں سے بنے کمرے پر مشتمل تھے، جن کو سامنے سے جیل کے کمروں کی طرح باریک سلاخوں کے دروازوں سے بند کیا گیا تھا۔ پر کمرہ مربع کی شکل کا تھا اور بے حد تنگ، اس قدر کہ ایک آدمی اگر سیدھا لیٹتا اور پاؤں دوسری دیوار سے لگ جاتے۔ ہر کمرے کی ساخت اور اس میں گنجائش تقریباً ایک ہی تھی۔ ہر کمرے کی پچھلی دیوار میں 2-3 پتلی لکیروں کے مانند روشن دان تھے۔
جو اس اندھیر نگری میں سورج کی چمکتی شعاؤں کو ملنے والا واحد راستہ تھے۔ شاہ سوار نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور پھر تین چار ملازموں کو لیے اندر آیا۔ دروازہ کھولتے ہی روشنی نے جیسے پر ہر طرف ڈیرا جمایا تھا۔ آنکھیں موندے لیٹے کچھ ترچھے ٹیڑھے بدن تیزی سے سیدھے ہوئے اور کچھ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے رخ پھیر گئے۔ سب اندر آنے والے باقی آدمی کھانے کی چھوٹی سی ٹرے ایک ایک دروازے کے سامنے رکھتے گئے۔ شاہ سوار سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑا چوکنا سا انہیں دیکھتا رہا۔ کھانا تقسیم ہو چکا تھا۔ اب وہ سب آدمی کل والے برتن اٹھا رہے تھے جو تقریباً خالی تھے۔ یہاں ناشتے کے بعد صرف ایک مرتبہ ہی کھانا دیا جاتا تھا، شام سے کچھ دیر پہلے۔ برتن اٹھائے ایک ایک کر کے وہ سب باہر جانے لگے، لیکن آخری آدمی شاہ سوار کے قریب آ کر رک گیا۔ شاہ سوار خان، اللہ لوک نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے پرسوچ انداز سے دیکھتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا۔ دروازہ اندر سے بند کرتا وہ نیچے اتر آیا۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے والا کمرہ اللہ لوک کا تھا۔ اس کے لمبے سفید بال کھلے تھے اور چہرہ ان میں ڈھک سا گیا تھا۔ شاہ سوار نے کندھے سے لٹکی مشین گن اتار کر سائڈ پر رکھی اور ٹرے اٹھا کر دروازے کے قریب آ گیا۔ اللہ لوک، اس نے دھیرے سے پکارا۔ دوسری طرف خاموشی رہی تھی۔ اللہ لوک، کھانا کھا لو، اس نے دوبارہ آواز دی۔ اس بار اس نے سر اٹھایا۔ لمبے بال پچھے ہوئے تھے، سفید نورانی چہرہ اندھیری کال کوٹھڑی میں جگمگایا تھا۔ کھانا کیسے کھا لوں؟ ان کی سبز گہری آنکھوں میں آنسو تھے، پیپڑی زدہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ بتا، وہ چلائی، کیسے کھا لوں کھانا؟ مجھے سب نظر آنے لگا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بیٹھے بیٹھے یوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اچانک اس کی طرف بڑھی تھی جیسے کوئی ننھا بچہ کرال کرتا ہے۔ شاہ سوار خوفزدہ ہو کے پیچھے بے اختیار چند قدم پیچھے ہوا، جب سائڈ پہ لگی دیوار کے ساتھ لگی مشین گن نہ جانے کیسے زمین پر گر پڑی تھی۔ اللہ لوگ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سلاخوں کے قریب آ گئی تھی۔ پکڑ ہو گئی ہے تم سب کی، وہ سلاخوں پر ہاتھ رکھے کہے لگانے لگی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے ٹرے اٹھا کر شاہ سوار پر اچھال دی تھی۔ سارا سالن اس پر گرا، اس کے کپڑے خراب ہو کر گیا تھا۔ اللہ لوگ مزید بلند کہے لگانے لگی، جا جلدی سے کھانا کھا لے۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ بت بنا وہیں کھڑا رہا۔ غصے سے اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ اپنے خان کو بھی کھلا دے، جا، شو شو شو، وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی تھی۔ شاہ سوار چند لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر ٹرے کو لات رسید کرتا گن اٹھاتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ لوگ کی چیختی آواز نے دروازہ بند ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا۔ فروری کے اواخر میں ہونے والی بے حد کم بارشوں نے جہاں بہار کو زندگی بخشی تھی، ہر جگہ سبزہ لہلہانے لگا تھا۔ خزاں رسیدہ ننگ دھڑنگ درخت پر لباس اوڑھنے لگے تھے۔ وہیں مارچ کے شروع میں ہی سورج کی دھوپ نے وہ تمازت پکڑی تھی کہ اللہ اللہ، بہار کا آغاز ہی موسم کا پتہ دینے لگا تھا۔ آج حمزہ اسے لینے کالج نہیں آ سکا تھا۔ وہ رکشے پر گھر تک آ گئی تھی، لیکن رکشے والا اسے مین روڈ پر ہی اتار کر چلا گیا تھا۔ اس نے کافی منتیں کی، لیکن وہ نالیوں والی گلیوں میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ مرتی کیا نہ کرتی کی تصویر بنی۔ وہ تیز دھوپ میں گھر کی طرف پیدل چل پڑی۔ مارچ کے اوائل کے دن تھے اور دن کے 1 بجے یوں کڑکتی دوپہر کا سا سما تھا۔ ہر طرف سہما دینے والی ویرانی تھی۔ ان کا گھر 2 گلیاں آگے تھا اور یہ دونوں گلیاں کافی لمبی تھیں۔ اوپر سے جگہ جگہ ابھری ہوئی سیمنٹ سے بنی نالیاں۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اقرا، تیز آواز پر جہاں قدم دم بخود رکے تھے، دل اتنا ہی تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آگاہ تھا۔ اس کے تیز قدموں کو قریب آتا سن کر وہ اس کی طرف نہ مڑ سکی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی اقرا؟ اتنے دنوں سے تمہارے کالج کے چکر لگا رہا ہوں، بیرونی گلی کے نکڑ میں کھڑا تمہاری راہ دیکھتا رہتا ہوں۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تم مجھ سے پردہ کرنے لگی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہی آہستہ آواز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اقرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر خالی گلی میں۔ تم ابھی جاؤ آگا، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ پھر کل نہر پر ملو گی؟
وہ اب بھی سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ اقرا جانتی تھی کہ وہ اس کی عزت کی پرواہ کرتا تھا، تبھی اس وقت اس طرح آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس کو یوں گلی میں نہ روکتا، لیکن پچھلے ایک ماہ سے جس طرح اقرا اس سے چھپ رہی تھی، اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ بولو اقرا، آؤ گی نا نہر پر ملنے؟ وہ بہت بے قراری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں آؤں گی، اب تم جاؤ۔ اقرا خود ہی بھی گھبرا رہی تھی۔ اس وقت ہی حمزہ کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا، اور اگر وہ اسے آغا کے ساتھ دیکھ لیتا تو وہ جانتی تھی کہ یہ ان دونوں کے حق میں بالکل بہتر نہ ہوتا۔ جاؤ آغا، وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ آغا بھی بھاگ کر اس کا ہم قدم ہوا۔ کل بریک کے وقت میں پچھلے گیٹ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ کہا نا آ جاؤں گی، جاؤ اب یہاں سے۔ وہ فوراً رکتے ہوئے بدتمیزی سے بولی تھی۔ آغا مسکرا دیا۔ ہاں اب آیا نا یقین کہ تم ضرور آؤ گی۔ محبت سے اسے تکتا وہ دائیں طرف والی گلی میں مڑ گیا۔ اقرا نے ایک نظر دوبارہ آگے پیچھے گلی میں ڈالی۔ گلی ویران تھی۔ مطمئن سی سانس لیتی وہ سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ امن اسپتال سے گھر آ گئی تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی۔ سکندر صاحب بھی اس تمام عرصے میں اس کے ساتھ رہے تھے۔ آفس کی تمام تر ذمہ داریاں باریال سنبھال رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی امن کی عیادت کو نہ جا سکا تھا۔ اسپتال میں اس کا رویہ دیکھ کر اس کا خیال تھا کہ امن دوبارہ کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے گی۔ وہ کہیں کمیٹڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل تھا کہ اس فیصلے پر آمادہ نہیں تھا، اور وہ اس معاملے میں سراسر دل کی مرضی چاہتا تھا۔ امن ایک اچھی لڑکی تھی، ایک سمجھدار شخصیت، لیکن اس کے لیے وہ ہمیشہ ایک اچھی اور مخلص دوست رہی تھی۔ اس رشتے سے بڑھ کر باریال نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور اب جب سوچنا چاہتا تھا تو دل راضی نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ دوبارہ امن کے سامنے ہی نہیں گیا تھا۔ اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ ان دونوں کی غیر موجودگی میں تمام تر ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دیں۔ اب بھی وہ سائٹ کا راؤنڈ لگا کر آفس پہنچا تھا جب سر سکندر کی سیکرٹری نے ان کی آمد اور باریال کو اپنے آفس میں بلانے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے کچھ ضروری فائلز اٹھائیں اور سیدھا ان کے کمرے میں چلا آیا۔ امن کیسی ہے سر؟ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا۔ سر سکندر نے سر اٹھا کر ایک گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ بیٹھو باریال، انہوں نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے امن کو کیسا ہونا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ان پر ٹھوڈی رکھ کے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا تھا۔ باریال کو ان کے انداز اور سوال پر حیرت ہوئی۔ میری اس سے بات نہیں ہوئی سر، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا تو اس کی شخصیت کا عزلی ٹھہراؤ بے حد واضح تھا۔ آپ کا فون، گھر کے نمبرز بھی کئی دفعہ ٹرائی کیے لیکن نہیں مل پائے۔ میں یہی سمجھا کہ آپ اسے وقت دے رہے ہیں، تبھی۔ اس نے بات مکمل کر کے جملہ چھوڑ دیا تھا۔ تبھی تم اس کی خیریت دریافت کرنے گھر تک نہیں آئے؟ باریال کو لگا وہ ناراض تھے۔ اس دن اسپتال میں آپ نے امن کا ری ایکشن دیکھا تھا سر، بس میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ سیدھا سر سکندر کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا، اور سر سکندر نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں صرف اطمینان تھا، کوئی ملال، کوئی افسوس نہیں۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں باریال، یہ جو بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا؟ وہ ذرا سا آگے کو جھکے۔ باریال نے ایک گہری سانس لی، جیسے کہہ رہا ہو بالآخر آپ کو بھی پتہ چل گیا۔ سر، میرے خیال میں تو آپ بھی مجھے اس معاملے میں بالکل بھی بلیم نہیں کر سکتے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ بے شک آپ امن سے کلیئر کر لیں۔ اس کی بات پر کچھ پل اسے یوں ہی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرنے لگی ہے باریال۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے کمزور لہجے میں جیسے اپنی بیٹی کی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اور تم جانتے ہو میں امن سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ وہ ان کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہہ پایا، چپ چاپ ان کو دیکھتا رہا جیسے ان کی اگلی بات کا منتظر ہو۔ میں نے اس دنیا کی ہر خوشی پائی ہے امن، وہ واحد ہستی ہے جس نے میری کائنات مکمل کر دی، جس کے بعد مجھے زندگی میں کسی بھی رشتے کے بچھڑنے کا دکھ نہ توڑ پایا۔ اب تم بتاؤ یار، میں اسے یوں ٹوٹتا بکھرتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ ہمیشہ والے دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ اب باریال کو ان کی حالت پر افسوس سا ہونے لگا۔ کیا کچھ فیصلے دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں کیے جا سکتے؟ انہوں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے منت کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے امن سے بھی
یہی کہا تھا سر کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے اور اب آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی پوائنٹر فنگرز ملا کر لبوں پر رکھتے ہوئے بولا۔ سکندر نے اس کی اس ادا کو بہت جذب سے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ انہیں بے حد معصوم اور کھرا سا شخص لگا۔ انہوں نے خود کو باور کرایا تھا اس لمحے۔ امن کو باریال کی اسی ادا سے محبت ہوئی ہوگی۔ کئی ایسے وقتی فیصلے جو صرف دوسروں کی خوشی دیکھ کے کیے جاتے ہیں، بعض اوقات اس وقت کافی مہنگے پڑ جاتے ہیں جب قدرت آپ کی اپنی خوشی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی بات پر میں وزن تھا، وہ لاجواب ہوئے تھے۔ تمہیں حق ہے، جتنا چاہو وقت لے لو، لیکن وہ اٹھنے لگا جب انہوں نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو جواب کیا ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس بار قدرے روکھے خشک لہجے میں بولے۔ باریال نے حیرت سے ان کے بدلے انداز کو دیکھا۔ ورنہ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر چمکا تھا، لیکن سر سکندر نہ سمجھ سکے تھے وہ خفگی کا تھا یا غصے کا۔ ورنہ آفس آنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ باریال کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پہلے امن نے اور اب سر سکندر نے اس کے فیصلے کو آسان کر دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا آفس سے باہر نکل گیا۔